ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام دوستو بزرگوں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے اکابرین بالخصوص عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما اور ہمارے استاد محترم استاد العلماء استاد الخطباء امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع سرگودا حضرت مولانا نور محمد ہزاروی صاحب آپ حضرات کے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ میں اکابرین کے موجودگی میں اور آپ حضرات کے سامنے زیادہ دیر حیل نہیں ہونا چاہتا، قاری صالح جان کے حکم پر پھر چند منٹ کی حاضری ہے۔ میرے دوستو، آج جہاں ہم بیٹھے ہیں، یہ جو محفل ہے یہ عظمت قرآن کی محفل، شان قرآن کی محفل، اور اس محفل کے اندر، اس جلسہ کے اندر آج جن حفاظ کرام کی دستار بندی ہوگی، جن کو آج مبارکباد دینے کے لیے حضرات تشریف لائے ہیں، انہی کی عظمت کو، انہی کی شان کو صرف بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، آج دیکھو دنیا کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت بن جائے، ہماری دنیا بن جائے، ہم بہترین بن جائیں، لیکن میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور قرآن پاک سکھائے۔ میرے دوستو، قرآن پاک سیکھنے والے، سکھانے والے یہ آپ کو کہاں پہ ملیں گے؟ یہ دینی مدارس کے اندر، مساجد کے اندر ملتے ہیں۔ میرے دوستو، حافظ قرآن کی عظمت کیا ہے، ان کا شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب کی عظمت کتنی ہے؟ روایات کے اندر آتا ہے کہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا ثواب، فرمایا بیت اللہ کا دیکھنا ثواب، زمزم کے پانی کو دیکھنا ثواب، روضہ رسول اللہ کو دیکھنا ثواب، علماء حقہ کے چہرے کو دیکھنا ثواب، اللہ کی کتاب کو دیکھنا ثواب۔ یہ ایسی کتاب ہے، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ بغیر وضو کے پڑھے تو اللہ 10 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر اسی کتاب کو، اسی قرآن کو کوئی وضو کر کے پڑھتا ہے 25 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اگر قرآن کھول کے کوئی پڑھتا ہے، اللہ ایک حرف کے بدلے 50 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اسی قرآن کو نماز کی نیت کر کے پڑھتا ہے، نوافل کی نیت کر کے پڑھتا ہے، تہجد کی نیت کر کے پڑھتا ہے، قیام کے اندر پڑھتا ہے، اللہ رب العزت ایک حرف کے بدلے 100 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ حضرات کے سامنے حفاظ کرام تلاوت کر رہے تھے، لوگ کہتے ہیں ان کی کیا عظمت ہے، ان کا کیا مقام ہوگا، اور میں تمہیں بتلانا چاہتا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، میرے اور تیرے پیغمبر نے جو ہمیں ان کی عظمت بیان کی ہے، ہمیں جو ان کا شان بتایا ہے، وہی شان اور وہی مرتبہ نبی کی زبان والا تمہیں بتلانا چاہتا ہوں۔ میرے اور تیرے پیغمبر نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، اللہ حافظ قرآن کو بلائیں گے۔ جب حافظ قرآن اللہ کے سامنے سر سجدہ ہوگا، یعنی سامنے آئے گا، اللہ فرمائیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنتا ترتل فی الدنیا، اے حافظ قرآن، قرآن پاک کی تلاوت کر۔ اللہ کیسے تلاوت کروں؟ اللہ فرمائیں گے جس طرح دنیا کے اندر تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، آرام کے ساتھ پڑھتا تھا، کبھی تراویح کے اندر پڑھتا تھا، کبھی امامت کے اندر پڑھتا تھا، کبھی مصلی کے اوپر کھڑے ہو کے پڑھتا تھا، کبھی استاد کو سناتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے آج قرآن پڑھتا تھا، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا تھا، اللہ کہاں سے ابتدا کروں، کہاں پہ انتہا کروں؟ اللہ فرمائیں گے الحمد سے شروع کر والناس پہ تیری ختم ہوگی۔ فرمایا کہ جہاں سے ابتدا ہوگی وہیں پہ تیرے منازب، تیرے مرتبے شروع ہو جائیں گے، جہاں والناس آئے گی وہیں پہ تیرا مرتبہ ہوگا۔ تو میرے دوستو، یہ تو حافظ قرآن کا مرتبہ اور عظمت اور شان ہوگی۔ اگر وہ لوگ، ان کے والدین
جنہوں نے اپنی گرمی اور سردی کو برداشت کیا، اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اپنی مشقت اور تکلیف کو برداشت کیا، کبھی ان کو چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، کبھی لینے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ ان کو کیا مقام ملے گا؟ میرے اور تیرے پیغمبر نے فرمایا البس والدہ تاجا یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العزت حافظ قرآن کے والدین کو ایک تاج پہنائیں گے۔ وہ تاج کیسا ہوگا؟ میرے اور تیرے پیغمبر نے اس تاج کی جب کیفیت بیان کی ہے، فرمایا کہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، فرمایا کہ ایک سورج یہ ہے جو میں اور آپ دیکھتے ہیں، اس سورج کی روشنی اتنا ہوتی ہے، زمین کے اوپر بھی روشنی پڑتی ہے، پہاڑوں کے اوپر بھی روشنی پڑتی ہے، اونچی عمارتوں کے اوپر بھی روشنی پڑتی ہے، نیچے والی عمارتوں پر بھی روشنی پڑتی ہے، لیکن وہ جو تاج ہوگا حافظ قرآن کے والدین کے سر پر، فرمایا کہ اس کی روشنی اس سورج کی روشنی سے کئی گنا بڑھ کر ہوگی۔ اور آگے لکھا ہے علماء نے، فرمایا کہ جب حافظ قرآن کے والدین اس تاج کو پہن کر آئیں گے، لوگ اپنی ایڑیاں اٹھا کر دیکھیں گے اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ یہ کوئی نبی آ رہا ہے، یہ کوئی رسول آ رہا ہے، یہ کوئی پیغمبر آ رہا ہے، یہ کوئی صحابی آ رہا ہے، یہ کوئی تابعی آ رہا ہے۔ ان کو بتایا جائے گا نبی کا مرتبہ اونچا، رسول کا مرتبہ اونچا، صحابی کا مرتبہ اونچا، یہ نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، صحابی نہیں ہے، تابعی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، بلکہ یہ غلام رسول ہے، یہ تو اس بچے کا والد ہے جس نے سردی اور گرمی کو برداشت کر کے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ آج اللہ نے اتنا نواز دیا ہے، اللہ نے اس کے سر کے اوپر ایسا تاج رکھا ہے، لوگ پہچان نہیں سکتے یہ رسول آ رہا ہے یا غلام رسول آ رہا ہے۔ میرے دوستو، آخری بات یہی، حافظ قرآن اپنے ان عزیز و اقارب کا، اپنے رشتہ داروں کی سفارش کرے گا جن کے لیے اللہ کا اعلان ہوگا وجبت لہ النار، ہم نے لوگوں پر جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت حافظ قرآن کو بلائیں گے اور فرمائیں گے اے حافظ قرآن، تو اپنے رشتہ داروں کو، ان عزیز و اقارب کی جن کو پر ہم نے جہنم کو واجب کیا ہے، اگر تو سفارش کرے گا ہم ان کو پر جہنم واجب نہیں کریں گے، تیرے سفارش کی برکت کی وجہ سے اللہ انہیں جنت میں داخلہ دے دے گا۔ تو میرے دوستو، آج فیض قرآن کانفرنس میں آنے والے، فیض العلوم مدرسے میں آنے والوں، اس محفل کے اندر آنے والوں، آج ہم یہ ارادہ کر کے جائیں، نیت کر کے جائیں، عہد کر کے جائیں کہ ہم انشاءاللہ اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے، تاکہ میری آخرت بھی بن جائے، آپ کی آخرت بھی بن جائے، یہی بچے میری اور آپ کی سفارش کا ذریعہ بن جائیں، میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انشاءاللہ اس وقت اس محفل کے اندر اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا جینا بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہو، مرنا بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔